السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام حسین کے جنازے کا واقعہ 10 محرم اور کربلا کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ امام باقی دلیل نبوت میں لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی ہوگی جس کے کربلا میں شمر اور ابو سعید کی کمان بھی تھی، اور ایسا بہادر بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ جس نے تنہا اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی اور پھر خود بھی ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلا۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کربلا بے شمار ظالموں سے بکھری پڑی ہے۔ جگہ جگہ بے بوت کفن جسم پتھر بکھرے پڑے ہیں، اور جب جگر گوشہ رسول شہنشاہوں شہزادوں کربلا جنت کے سردار جناب حضرت حسین اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جسم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ سوار پر بیٹھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ شمر فوج دستور کی صف بندی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں کہ جو عربوں میں مشہور تھا کہ جس میں جب بھی کوئی مقابلہ کے لیے نکلتا تو پہلے انفراد جنگ کی جاتی تھی، لیکن یہاں سب جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ انفرادی طور پر کون کر سکتا ہے۔ سب نے آقا و دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن پھر بھی آل نبی کے دشمن یزید کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نواسے رسول کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف یہی صدا تھی کہ سیدنا حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آپ کے سامنے کون جائے گا۔ مولا علی کے لاڈلے سیدنا حسین کا گھوڑا جب میدان کربلا میں اتر آتا، بزدل شمر کہنے لگا کہ ایک بارگی ہمیں حملہ بہتر کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہی وہی شہزادے ہیں کہ جن کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسے رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم کو نواسے رسول نے زندہ نہیں بھیج سکیں گے۔ یزیدی فوج نے اس دور سے ہی آپ پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تعداد میں تیر لگ گئی تھی۔
جب انہوں نے دیکھا کہ نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی تیروں نے حملہ کر دیا تھا تو وہ سب مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر آئے، لیکن پھر بھی شیر خدا کے شیر بیٹے جس طرف بے رخ کرتے یزیدی فوج کی گردن سر سے الگ الگ کر دیتے۔ اس طرح سے یزیدی فوج بہت ہی خوف زدہ ہو گئی۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو گھوڑے سے گرانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز تو شہادت کربلا سنا۔ حسین نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ نے نماز شروع کی تو بدبخت شمر نے ملک کنال کو دلاسا دیا کہ سیدنا حسین پر تم پیچھے سے حملہ کرو، میں یزید سے کہہ کر تمہارا مقام اور رتبہ اعلیٰ کر دوں گا۔ ملک کنال نے لالچ میں آ کر سیدنا حسین کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے رخ کیا، جس سے تلوار گلا مبارک کو چیرتے ہوئے سر تک پہنچ گئی۔ آپ کا جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کے بعد سارے یزید فوج نے یکمشت مولا حسین کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش کر دی۔ خالد بن یزید سیدنا حسین کا سر مبارک بدن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شاقی القلب اور ذلیل صہیب بن انس آ گئے۔ بڑھا تو اس نے نواسے رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ مامون بن زیاد کے حکم سے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو نظروں پر چھوڑ دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسموں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رونک دیا گیا۔ سیدنا حسن کی شہادت تاریخ انسانیت کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر لگا دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثار کے حوالوں سے کربلا کی سرزمین بھی نہیں لال ہوئی تھی، بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت القدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب عصر کربلا کا قافلہ شہزادیوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی رایت پر شہزادیوں کے جسم بغیر سروں کے بے گود کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو غزریے سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل لگیں۔ واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردوں ان کے ساتھ میدان کربلا پیچھے اور قبرستان دیکھنا شروع کر دیے۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رونا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔